نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا کی فضیلت۔ وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے سورت کو پڑھتے رہا کریں۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ سورت قرآن کریم کے چوتھائی حصہ کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے قرآن کی کوئی مختصر سی جامع اور سب پر حاوی صورت پڑھا دیجئے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کی کوئی مختصر سی جامع اور سب پر حاوی صورت پڑھا دیجئے جسے میں پابندی سے پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھا دی اور یاد کرا دی۔ اس سے فارغ ہو کر اس شخص نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ کبھی نہیں پڑھوں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کہا، 2 مرتبہ فرمایا، اس بیچارے آدمی نے فلاح پا لی، اس بیچارے آدمی نے فلاح پا لی۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ محترم ناظرین، یہ سب صورتیں جن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، میں آپ سے التجا کروں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے سورت ملک سے لے کر، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک سے لے کر 29ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اس سے لے کر اور آخری 30واں پارہ بھی ساتھ میں، یعنی 29واں پارہ پورا اور 30واں پارہ پورا، یہ پڑھ لیا کریں۔ سب صورتیں اس میں آ جائیں گی اور آپ کی کم از کم 1000 آیت بھی بن جائے گی۔
اور جو 1000 آیت پڑھ کے سوتا ہے وہ اللہ کے خاص خزانوں کا مالک لکھا جاتا ہے۔ تو سب صورتیں اسی دونوں میں آ جائیں گی، 29ویں اور 30ویں پارے میں۔ تو 29واں پارے سے شروع ہو کر آپ 30ویں پارے کے آخر تک والناس تک جو ہے یہ پڑھ لیا کریں، بہت بڑی فضیلت ہے ان کی۔ سورۃ الکافرون کی فضیلت، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون دل سے پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کی مشترکہ فضیلت، سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد دونوں کا ہمیشہ ورد رکھیے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 2 سورہ بڑی ہی اچھی ہیں جو فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتوں یعنی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں، الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد۔ تو محترم ناظرین، ان کا پڑھے جانا فجر کی سنتوں میں، پہلی سنت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں معاف کیجئے گا کہ جب آپ فجر سے پہلے فجر کے فرض سے پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں 2 سنتیں پڑھنا، اس میں اگر یہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، یہی مسنون طریقہ ہے کہ فرض جو ہیں فجر کے فرض، ان سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں ان میں جو پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھیں قل یا ایھا الکافرون، اور جو دوسری رکعت ہے اس میں آپ سورۃ اخلاص پڑھیں قل هو اللہ احد۔ یہی مسنون طریقہ ہے، اس کو اسی طرح پڑھا کریں، اور فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑیں۔ فجر کی سنتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت ہے ان کی، فجر کی 2 سنتوں کی، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی جو پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنا۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بہت امیر ہے، فلاں بہت امیر ہے، بہت مال والا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ مال والا ہے، وہ امیر ہے کہ جو فجر کی فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لے، کیوں کہ یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں فجر کی 2 سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اس کا خوب اہتمام کیا کریں، اور ان میں سنت طریقے سے پڑھیں۔ تو پہلی جو ہے رکعت اس میں آپ پڑھ لیں سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد وہ پڑھیں۔ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی فضیلت، سورہ نصر وقتاً فوقتاً پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذا جاء نصر اللہ، قرآن کا 4تھا حصہ ہے۔ محترم ناظرین، کتنی چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا 4تھا حصہ بتا دیا، اتنی بڑی فضیلت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کتنی چھوٹی سی یہ صورت ہے، اور اس کو قرآن کا جو ہے وہ 4تھا حصہ بتایا۔ تو یعنی جب آپ نے یہ صورت پڑھ لی تو 4تھا حصہ قرآن آپ نے پڑھ لیا۔ تو جیسے کہ محترم ناظرین پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ سورۃ ملک سے لے کر یعنی 29ویں پارے سے شروع ہو کر 29واں پارہ بھی پڑھ لیں اور 30واں پارہ بھی پڑھ لیں،
اور آخر تک سورۃ الناس تک، یعنی آپ دونوں پارے کمپلیٹ کر لیں، دونوں پارے جو ہیں وہ پڑھ لیں، تو آپ کی 1000 آیت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ بڑی فضیلت والی صورتیں جو ہیں، باقی بھی سب بڑی بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں، لیکن یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ صورتیں سب 29ویں اور 30ویں پارے میں ہیں۔ تو اس کا آپ کو کتنا بڑا اجر ثواب ملے گا۔ ایک تو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب مل جائے گا کہ جس نے 1000 آیت پڑھی وہ اللہ کے خاص خزانوں کا مالک لکھا جاتا ہے۔ اور باقی سب صورتیں یہ جو ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور اپنے اجر و ثواب کے حساب سے بہت بڑی صورتیں ہیں، یہ ان دونوں پاروں میں آ جاتی ہیں۔ تو بات بنتی ہے عمل سے محترم ناظرین، آج سے ارادہ کریں کہ رات کو سونے کے ٹائم میں نے یہ دونوں پارے جو ہیں 29واں اور 30واں پارہ پڑھ کے سونا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔